عفت انور میڈیکل کمپلیکس غازی روڈ ٹاؤن شپ لاہور میں واقع ہے. میرے ساتھ موجود ہے ڈاکٹر محمد عمران. آپ سینئر میڈیکل اسپیشلسٹ ہیں اور ساتھ تشریف رکھتی ہیں پروفیسر ماریہ صاحبہ. ڈاکٹر صاحب, وہ کرونا ڈینگی, اس کے بعد ایک نئی مصیبت مونکی پاکس. یہ بتائیے کہ یہ بیماری کہاں سے آئی, اس کا اوریجن کیا ہے؟ السلام علیکم جی. I am Dr. Imran. I am a medical specialist working in Ifat Anwar Medical Complex. I am also working as senior registrar in Gulab Devi Teaching Hospital as a medical specialist. Today our talk is about monkeypox. Basically monkeypox is a self-limiting disease جو کہ 1970 میں اس کا فرسٹ کیس رپورٹ ہوا تھا ان سینٹرل ریپبلک آف کانگو کے اندر. انٹل 2013 میں یہ صرف افریقہ میں موجود تھی اور انٹل 2022 اس کا آؤٹ بریک بیسیکلی آل اوور دا ورلڈ. ان کا جو فرسٹ کیس ہے وہ مئی 2023 کے اندر مئی 2022 کے اندر بیسیکلی اسلام آباد کے اندر 3 کیسز اس کے تھرو PCR رپورٹ ہوئے. یعنی ہمارے پاکستان میں ابھی نیوز جب ہم سنتے ہیں ٹی وی پہ تو اس پہ پتہ لگتا ہے کہ یہ کوئی باہر سے آیا تو اسے مونکی پاکس تھا. جی, تو یعنی یہ 3 کیسز جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہیں بالکل تھرو PCR یہ رجسٹرڈ ہے اسلام آباد کے اندر. اور مونکی پاکس پاکستان میں آل اوور دا ورلڈ ہمارے پاس اس ٹائم انٹل 30,000 کیسز رپورٹڈ ہیں. 30,000 دنیا کے اندر, اور پاکستان میں 3 کیسز اس کے. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بنیادی سوال ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پھیلنے کی وجوہات کیا ہے؟ بیسیکلی اس کے بارے میں ڈیفینیٹیو نہیں ہے, لیکن اس کے بارے میں جو تھیریز ہیں, سب سے بڑی تھیریز یہ کہ سیکشل کانٹیکٹ سے پھیلتی ہے, کہ میل ورسز میل جو سیکشل کانٹیکٹ اس کا ریزروائر ہے اس کے ذریعے پھیلتی ہے. سیکنڈ جو ڈفرینٹ اس کے اور تھیریز ہیں اس میں یہ ہے کہ اینیمل ریزروائر میں اسپائرل اور ریٹس اور منکیز, یعنی گلہری اور خرگوش, اور بیسیکلی منکیز اس کے حوالے سے ہیں جو اس کا سورس ہو سکتے ہیں. یعنی اس کا نام مونکی پاکس بیسیکلی اسی وجہ سے ہے, لیکن بیسیکلی اس کا ریزروائر ہیومن ٹو ہیومن بھی ہے. آئیڈیلی جو اس کا اوریجنیشن ہے وہ آرتھوپاکس ہے, کہ مطلب کہ یہ ان کا اینیمل ریزروائر ہے اور اینیمل ریزروائر سے ہی یہ پھیلی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خرگوش اور گلہریاں جہاں پہ ہوں گی وہاں سے انسانوں میں ٹرانسمٹ ہوگا, یا وہ کاٹیں گی یا ان کا جھوٹا کھایا جائے گا؟ بیسیکلی انڈر کوکڈ میٹ جو بیسیکلی جہاں پہ یوز ہوتے ہیں, انڈر کوکڈ میٹ یوز ہوتا ہے, اس کے ذریعے یہ پھیلتی ہے. لیکن اگر ایک ہیومن انفیکٹ ہو جائے تو دوسرے ہیومن کو بھی انفیکٹ کر سکتا ہے. یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی گھر میں کسی فرد کو وہ بیماری مونکی پاکس ہو گئی ہے اور اس کا ہاتھ کسی دوسرے اس کے بہن بھائی کے گال پہ, سر پہ, جسم کے کسی حصے پہ لگتا ہے تو اس کو ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ 100% ہو سکتی ہے. اس لیے اس میں ریکمنڈیشن یہ ہے کہ جس کو چکن پاکس کنفرم ہو اس کو 2 to 4 ویکس کے لیے انٹل آخری اس کا جو بلسٹر ہے وہ ختم نہیں ہو جاتا اس کو آئسولیٹ رکھنا ضروری ہے. اور اگر آپ نے اس کو ایز اے میڈیکل اسپیشلسٹ یا میڈیکل پرسنل چیک کرنا ہے تو آپ کو فل ہینڈ ہائیجین ود گلوز کے ساتھ اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ بھی یقیناً کوئی نہ کوئی سوال. جی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری جیسے خدا نہ خواستہ کسی کو ہو جاتا ہے مونکی پاکس وائرس لگ جاتا ہے تو کتنے دنوں میں اس کا علاج جو ہے ریکوری کے کیا چانسز ہیں؟ مونکی پاکس بیسیکلی یہ اس کے اندر جو انکیوبیشن پیریڈ ہے, مطلب جو آپ کا ایکسپوئر ہوگا اور جو آپ کے ریویلنگ آف سمٹمز ہیں, اس کے درمیان 5 to 7 ڈیز کا گیپ ہو سکتا ہے. اور آپ فار ایگزامپل ایک بندے کو ایکسپوئر ہوتا ہے تو 5 to 7 ڈیز وہ اسمپٹومیٹک رہ سکتا ہے, اور 5 to 7 ڈیز کے بعد اس کے اندر سمٹمز آئیں گے. بیسیکلی یہ سیلف لمیٹنگ ڈیزیز ہے کہ اس کے اندر جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ 1 to 5% ہے. ایک اسٹڈی میں 1 to 10% بھی مورٹیلٹی ریٹ ہے. تو اس میں بیسیکلی جو امیونو کمپیٹنٹ پیشنٹ ہے یا جس کا مدافعتی نظام بالکل ٹھیک ہے, اس میں آپ کے 90 to 95% چانسز ہے کہ سپورٹو کیئر سے وہ ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب, یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس کی علامات کیا ہیں, یہ بھی پتہ چل گیا کہ یعنی اگر 100 میں سے 1 سے لے کے 5 آدمی جو ہے وہ خدا نہ خواستہ ان کی موت بھی واقع ہو سکتی ہے, یعنی خطرناک ہے. جی بالکل. علاج اس کا, اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ انجیکشنز ہیں, ٹیبلٹس ہیں؟ بیسیکلی اس میں علاج سے پہلے سمٹمس کے حوالے سے میں کچھ بتانا چاہوں گا کہ اس میں جو سمٹمز ہیں وہ بڑے کانسٹیٹیوشنل اور کامن سمٹمز ہوتے ہیں. یہ بالکل چکن پاکس سے ملتے جلتے اس کے اندر سمٹمز ہوتے ہیں, لیکن اس کی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو چکن پاکس سے اس کو سیپریٹ کرتی ہیں, سوری اسمال پاکس سے سیپریٹ کرتی ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں گردن میں گلٹیاں بنتی ہیں, ٹھیک ہے, جس کو لیف نوڈس کہتے ہیں, لیف اڈینوپیتھی کہتے ہیں, کہ پیشنٹ کے اندر لیف نوڈس جو ہیں وہ آپ کے سویل کر جاتے ہیں. سیکنڈلی اس میں فیور ہو سکتا ہے, جسم میں دردیں ہو سکتی ہیں, اور ریش بنتا ہے جو کہ کورڈ اور انکورڈ ایریاز میں بھی ہو سکتا ہے. بازو پہ بھی ریش آ سکتا ہے,
جسم پہ بھی ریش ہے، فیس پہ بھی آ سکتا ہے اور جینیٹل ریجن پہ بھی آ سکتا ہے. لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ جو بیسیکلی اسمال پاکس میں نہیں ہے، اس کا جو ریش ہے وہ ہتھیلیوں اور پاؤں کے نیچے بھی آ سکتا ہے. لیکن جو اسمال پاکس کا ریش ہے وہ ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلموں پہ نہیں آتا. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اب ایک اور چیز بڑی ضروری عوام کے لیے جاننا، اس سے بچنے کے طریقے کیا ہیں؟ اس کا سب سے بڑا یہ ہے کہ سب سے سنگل موسٹ ایک پیرامیٹر ہے، دیٹ از ہینڈ ہائیجین. کہ اگر جب بھی آپ کسی بار آؤٹ سورس سے گھر پہ آتے ہیں تو ہینڈ ہائیجین کا ضرور خیال رکھیں. جو آپ کے ڈفرینٹ میتھڈس ہیں ہینڈ واش کے 6-7 اسٹیپس ہیں، اس کو آپ فالو کریں. جب بھی آؤٹ سورس سے آئیں اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کو ہینڈ واش کرنا ہے. سیکنڈ یہ کہ اس کے حوالے سے 2 ویکسینیشنز بھی FDA کی طرف سے اپرووڈ ہیں جو آپ اس کو یوز کر سکیں. ایک جو ویکسینیشن ہے اس میں سنگل ڈوز ہوتی ہے، اور دوسری جو ویکسینیشن ہے اس میں 28 ڈیز کے گیپ سے 2 ڈوزز لگائی جاتی ہیں. تو تھرو ویکسینیشن ہم اس سے 95% تک ہم اس سے پریونشن لے سکتے ہیں. یعنی اگر میں اس کو سمجھانا چاہوں کہ یعنی 2 ویکسینیشن جو ہے وہ بالکل سرٹیفائڈ اویلیبل ہیں، 100% جس میں ایک انجیکشن لگے گا، جس میں ایک ویکسینیشن کا ایک انجیکشن ہے اور ایک کے 2 انجیکشن ہیں. دونوں میں آپ یوز کر سکتے ہیں. دونوں یوز کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی اس میں پریونشن ہے 90-95% یو آر سیف فرام مونکی پاکس. بالکل ٹھیک ہے. اور اگر بیماری ہوتی بھی ہے تو اس کے سمٹم بہت لیس سیویئر آتے ہیں جو مارٹیلٹی کی طرف نہیں جاتے. میں چاہوں گا پروفیسر صاحبہ کہ اس آج کے ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ آپ کیجیے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران آپ کا، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اور آفتاب صاحب آپ کا بھی کہ آپ تشریف لائے اور لوگوں کو ویل اویئر کیا اس چیز سے. اس میں جو چیز میں نے نوٹس کی ہے وہ یہ ہے کہ ہائیجین از ویری امپورٹنٹ ان ایوری ڈیزیز. ایون کورونا میں بھی یہی تھا کہ ہائیجین اور ہینڈ واش. اٹ مینس کہ جو بھی وائرل انفیکشن ہے اس میں ہائیجین بہت میٹر کرتا ہے. اور اگر آپ ہائیجین کو اچھا رکھیں، اور ہمارے خدا رسول کا بھی یہ حکم ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور یہ چیزیں مینس کہ یہ پروو ہو رہا ہے کہ اگر ہم صفائی کو صحیح رکھیں گے، اپنے آپ کو ہائیجینکلی فٹ رکھیں گے تو بیماریاں ہم سے دور رہیں گی. تھینک یو ڈاکٹر عمران، تھینک یو ویری مچ.